نہیں ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کا جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ کا مثل کوئی نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، اکیلا ہے، ایکتا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں ہے۔ وہ اللہ جس کے ارادے کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، جس کی مرضی کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، جس نے اپنی قدرت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا کیا کہنا، رب نے اعلان فرمایا اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اس چیز سے کہتا ہے چیز ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے ارادے کو کوئی روک اور ٹوک نہیں سکتا۔ وہ اللہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے۔ وہ اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا۔ وہ لوگوں قربان جاؤ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ وہ اللہ جس ذات نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالا ہے۔ اور لوگوں جس وقت ہم اور آپ ماں کے پیٹ کے اندر سے باہر نکلے تھے ہماری پوزیشن کیا تھی؟ ہم چل نہیں سکتے تھے، پیر تھے چلنے کی طاقت نہیں تھی، ہاتھ تھے پکڑنے کی شکتی نہیں تھی، نظریں تو تھی یعنی کہ آنکھیں تو تھی، پر یہ تمیز کرنے کا ہنر نہیں تھا کہ یہ میرے ابا ہے، میرے چچا ہے، میرے دادا ہے۔ آنکھیں ہیں دیکھنے کی طاقت نہیں، پیر گئے چلنے کی طاقت نہیں، ہاتھ ہے پکڑنے کی شکتی نہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بعد میں جا کر اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر وقت کے گزرنے کے بعد، کچھ دنوں کے گزرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیروں میں چلنے کی شکتی دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت دی، پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ہاتھوں میں پکڑنے کی شکتی دی۔ یہ ساری چیزیں دی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اور لوگوں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، سب کہو الحمدللہ۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ خالق کی کائنات وہی ہے، مالک ارض و سما وہی ہے۔ میرا پہلا نقطہ یہی تھا، خالق کائنات کون؟ یعنی کہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اسی اللہ نے بنائی ہے، اسی اللہ نے زمین بچھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے زمین کو وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کس نے آسمان کو بنایا؟ اسی اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے، اور زمین سب سے بڑی حیرت کی بات تو یہ ہے کہ زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نرم بنا دیا ہے کہ ایک آدمی اگر انگلی کے ناخن سے زمین کوریدنا چاہے تو زمین اس طریقے سے، آپ زمین پر بیٹھے ہیں، آپ اپنے انگلی کے ناخن سے زمین اس طریقے سے کھودنا چاہتے ہیں، اپنے انگلی کے ناخن سے اس طریقے سے کوریدیں، زمین تھوڑی دیر میں کھد جائے گی، یعنی کہ انگلیاں اندر چلی جائے گی۔ زمین اتنی نرم ہے، اور اسی زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی سخت بنا دی ہے کہ ساری دنیا زمین پر ٹکی ہے، لیکن زمین آج تک نہیں دھسی ہے۔ کس کی کاریگری ہے؟ اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری ہے۔ اور لوگوں کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ایک بچہ ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کا ہوتا ہے، کتنے مہینے کا؟ 4 مہینے کا، جب 4 مہینے جب مکمل ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کے اندر روح ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے۔ کتنے دن کے بعد؟ 4 مہینے کے بعد، 120 دن کے بعد، 4 مہینے مکمل ہونے کے بعد روح ڈالی جاتی ہے۔ اب بتاؤ اس وقت اگر آپ کی عمر، چچا آپ کی عمر اگر 80 سال ہے، جب آپ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے کے تھے، 4 مہینے پورے ہونے کے بعد، اب اس وقت اگر آپ کی عمر 80 سال ہے، اس وقت سے لے کر اب تک آپ کا یہ دل دھڑک رہا ہے، دھڑک رہا ہے نا، دل دھڑک رہا ہے۔ ابھی اگر دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو آپ کی اولاد آپ کو قبرستان کے حوالے کر کے آ جائے گی، آئے گی کہ نہیں؟ یہ ہماری زندگی کی حقیقت ہے، یہی زندگی کی حقیقت
منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر تمہیں مٹی کے اندر جانا ہے اور پھر مٹی کے اندر سے پھر تمہیں نکلنا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے زندگی کی. کبھی آپ نے غور کیا ہے اس وقت دل کے اندر دھڑکن آئی تھی، دل دھڑکا تھا اور اب تک دل دھڑک رہا ہے. اور جانتے ہیں ایک منٹ کے اندر دل 72 بار دھڑکتا ہے. کتنی بار؟ 72 بار. کس کی کاریگری ہے؟ اسی کی جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے. ایک منٹ کے اندر 72 بار دل دھڑکتا ہے. جب ایک منٹ کے اندر دل 72 بار دھڑکے گا تو پھر ایک گھنٹے کے اندر کتنی بار؟ ایک گھنٹے کے اندر لگ بھگ 4320 مرتبہ دل دھڑکتا ہے. یہ کس کی کاریگری ہے؟ ارے اسی اللہ کی کاریگری. اور ہاں یہ بھی سمجھے آپ کہ دل کہاں ہے؟ دل کہاں ہے؟ انسان کی باڈی میں کل یہ جو ہڈیاں ہیں نا یہ 24 پسلیاں ہیں. کتنی؟ 24 پسلیاں. ان پسلیوں میں بائیں سائڈ میں اللہ نے 1 سے لے کر 5 نمبر ہڈی جو ہے پسلی کی، پسلی 1 2 3 4 5، 1 سے لے کر 5 پسلی کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو الٹا لٹکا کر رکھا ہے. دل کو الٹا لٹکا کر رکھا ہے. اور دل کا اگر وزن کریں گے، ناپیں گے، تقریباً 300 گرام دل کا وزن ہوتا ہے. کتنا؟ 300 گرام. 310 گرام آگے پیچھے، لیکن عام طور سے دل کا وزن کتنا؟ 300 گرام. اور بتائیے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چھوٹے سے دل کے اندر وہ اسپیڈ رکھی ہے کہ ایک منٹ کے اندر 4.5 لیٹر خون کو فلٹر کر سکتا ہے. کہیے الحمدللہ. 4.5 لیٹر خون کو فلٹر کر سکتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے خالق کائنات؟ وہی اللہ جس نے ہمارے دل کے اندر دھڑکن رکھی ہے. ابھی اگر دل کی دھڑکن بند ہو گئی تو قبرستان کے حوالے کر دیا جاؤں گا. اور جانتے ہیں جو ہی سانس نکلی آپ کا جو قریبی ہوگا آپ کو قبرستان کے حوالے کر کے آئے گا. آپ کی اولاد کہ جن بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے رات اور دن آپ نے ایک کر لیا، آپ نے خون پسینہ ایک کیا، اور آپ نے پتہ نہیں کتنی یہاں تک کہ حلال و حرام کی تمیز تک چھوڑ دیا روزی روٹی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. دوستو ایک وقت ایسا آئے گا، سانس نکلی اولاد آپ کو قبرستان کے حوالے کر کے آئے گی، اور قبرستان پہنچنے کے بعد وہی 2 گز زمین کا ٹکڑا ملے گا اور کچھ نہیں. کفن کے 3 ٹکڑے ہوں گے اگر قسمت ٹھیک ہے تو. دوستو یہ دنیا کی حقیقت ہے. چلیے میں آپ تک یہی نقطہ بھی تک پہنچایا کہ خالق کائنات اللہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جتنے ستارے بنائے، جتنے سیارے بنائے، جس نے پہاڑوں کو گاڑا، جس نے آسمان کی بلندی بنائی، جس نے سورج کو لٹکایا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے ہیر پھیر میں، دن اور رات کی تبدیلی میں لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. عقل مند کون ہے؟ کنہیں عقل مند کہا ہے؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ کھڑے کھڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ بیٹھے بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جو لوگ کروٹوں پر لیٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین اور آسمان کی پیدائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین بچھائی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پیدا کیا، آسمان بنایا ہے، زمین اور آسمان کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ اللہ تو نے اتنی بڑی زمین کیسے بچھائی ہے، تو نے اتنا بڑا آسمان کیسے لٹکا دیا ہے. یہ ساری چیزوں پر غور کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا
सुब्हानक फकीना अज़ाबन्नार, ऐ हमारे परवरदिगार, रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, मा खलक़्त हाज़ा बातिला, इसे तूने बेकार और बातिल नहीं बनाया है। रब्बना, ऐ हमारे परवरदिगार, तुझसे भीख मांगते हैं, तुझसे दरखास्त करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, फकीना अज़ाबन्नार, जहन्नम के अजाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले। सब कहे आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने जो जमीन बिछाई, आसमान लटकाया, इस सारी चीजों पर हम और आप गौर करेंगे। जब गौर करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि अल्लाह ने दुनिया की कोई चीज बेकार नहीं बनाई है। वमा खलक़ना अस्समाअ वल अर्द वमा बैनहुमा बातिला ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन और आसमान और इसके बीच की तमाम तर चीजों को अल्लाह ने बेकार नहीं बनाया है। अगर कोई आदमी ऐसा सोचता है तो कौन होगा? वो काफिर की सोच होगी, मोमिन की सोच ऐसी हो नहीं सकती है। चलिए, आप हजरात ने एक नुक्ता सुना, वो ये है कि खालिक कायनात अल्लाह, मालिक अर्ज़ समा अल्लाह, जमीन और आसमान का परवरदिगार अल्लाह, जमीन और आसमान को पैदा करने वाली जात अल्लाह की है, जो रहमान और रहीम है, जो मालिक यौमिद्दीन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला को पहचानना होगा। हमें और आपको जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला को पहचाने। दोस्त, एक नुक्ते की बात बता दूं, कुरान मजीद में किसी आयत में अल्लाह है, गौर से सुनिएगा, अल्लाह है, इस बारे में कोई वजाहत नहीं है। हाँ, अल्लाह कौन है, कितने हैं, एक है, कितना है, इस बारे में है, लेकिन अल्लाह मौजूद है। भाई, दरख्त का पत्ता पत्ता कह रहा है कि अल्लाह है, आसमान की बुलंदी चीख कर कह रही है कि अल्लाह है, समंदर की गहराई कह रही है कि अल्लाह है, सितारे कह रहे हैं कि अल्लाह है, सूरज की तपिश कह रही है कि अल्लाह है, रात की तारीकी कह रही है कि अल्लाह है, दिन का उजाला कह रहा है कि अल्लाह मौजूद है। अल्लाह मौजूद है, लेकिन अल्लाह है कितना, कई हैं। कुरान ने चीख कर ऐलान किया, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह है। इस सिलसिले में कोई कुरान की आयत नहीं है। अल्लाह है, दुनिया का जर्रा जर्रा कहेगा अल्लाह है, अल्लाह तो है ही, जर्रा जर्रा गवाही देगा अल्लाह है, लेकिन अल्लाह है कौन, इसका तारुफ किया, बयान किया गया है। कुरान मजीद की आयत चीख चीख कर ऐलान कर रही है कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह बेनियाज है। ला इलाहा इल्लल्लाह, बार बार रटते हैं और आप, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसी को ऋग्वेद के अंदर कहा गया है, एकम ब्रह्मा द्वितीय नास्ते नहिना नास्ते किंचन, एकम ब्रह्मा, एक ही अल्लाह है, एक ही भगवान है, एक ही परमात्मा है, एक ही परमात्मा है। उसी ईश्वर की पूजा होनी चाहिए। कहते हैं कि एक ही अल्लाह है, एक ही परमात्मा है, नहना नास्ते किंचन, नहीं है, नहीं है किंचन, जरा सा भी नहीं है, यानी कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है। वही अल्लाह जिसके सामने, अल्लाह तबारक व तआला की जात वही जिसके सामने हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र उसका करना पड़ेगा और उसकी बड़ाई की रट लगानी होगी। उसके सामने पेशानी रखी जाएगी। हम और आप पेशानी रखें तो उसी परवरदिगार के सामने, और हम और आप सजदे करें तो उसी की बड़ाई की रट लगाएं। वही अल्लाह अकेला है और उसकी एक होने की दावत दें, उसके एक होने की दावत को आम करें। दोस्तों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक जितने पैगंबर आए, तमाम तर पैगंबरों का, तमाम नबियों का एक ही मिशन था, वही था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने, सबसे पहली दावत तो यही थी, या अय्युहन नास, ऐ लोगो, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। यही तो मिशन था, यही तो था। लोगो, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई माबूद नहीं है। कुरान मजीद की आयत चीख कर ऐलान करती है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। अल्लाह तबारक व तआला की जात ने ऐलान किया है, रब ने फैसला सुनाया है, लोगो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक न करो और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। दोस्तों, इसी को अथर्ववेद के मंत्र ने चीख कर ऐलान किया है। मेरे हिंदू धर्म की किताबें भी गवाही देती हैं इस मामले में। अनुवर्तु पीतु पुत्रा मात्र भवतु सन्माना, जया पत्य मधुमती बात शांति वामा।
دوستو قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اسی کی پرستش ہونی چاہیے۔ تو رگ وید کا منتر بھی کہہ رہا ہے کہ برہما ایک ہی برہما ہے، ایک ہی پرماتما ہے، اسی کی پوجا ہونی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی پوجا جائز نہیں ہے۔ دوستو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بات کہی گئی ہے، اور اس منتر کے اندر کہا گیا ہے انورتو پیتو پوترا، ہر بچہ کو، ہر بیٹا کو چاہیے، ہر بیٹا کو چاہیے کہ اپنے باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بیٹا کو چاہیے کہ باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور باپ نے جو اچھی باتوں کا حکم کیا ہے یا کرتا ہے، اپنے بیٹے کو چاہیے کہ ان کے باتوں کو مانے۔ انورتو پیتو پوترا ماتر بھوتو سنمانا جیا پتے مندوتی واچنا مندو شانتی واما، اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ساتھ بھلی اور نرم گفتگو کرے، اچھی باتیں کرے، میٹھی گفتگو کرے۔ کیا پیاری بات ہے۔ یومام آجم انادم چویتی لوک مہیشورم اسمودھا شا مرسو پر سب پاپ ہے پدم چیتے۔ یومام آجم، اے لوگو اس ایشور کو پہچانو جس ایشور نے تمہیں ہوا دی، پانی دیا، آگ دی، زمین بنائی، آسمان بنایا، یہ ساری چیزیں دی۔ کس نے؟ اس ایشور نے۔ اس کو پہچانو۔ اگر تم نے نہیں پہچانا اور اس کی پرستش نہیں کی اور اس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا تو پھر سمجھ لو کہ تم گمراہی میں ہو۔ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے، تم کس میں ہو؟ گمراہی میں ہو۔ لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک جانے، ایک مانے، اسی کی پرستش کرے، اسی کے سامنے سجدے کرے، پیشانی اسی کے سامنے جھکائے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہائے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی مجال نہیں جو ہمیں ایک پھٹا کپڑا بھی دے سکے۔ قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، ڈائریکٹ حوالہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، قال اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر کبھی ظلم نہ کرنا۔ کتنی پیاری بات، کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ نے اللہ کا حوالہ دیا، یعنی اس حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور ہم نے اس کو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم تمام کے تمام گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر جسے میں ہدایت دوں، فاستہدونی، تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں جو کسی کو صحیح راستہ بتا سکے اور کسی کو ہدایت دے سکے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم ضال، تم تمام کے تمام گمراہ ہو۔ آگے ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائع، تم تمام کے تمام بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، مگر جسے میں کھانا کھلا دوں، فاستطعمونی، تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میرے علاوہ کسی کی طاقت نہیں جو تمہیں ایک لقمہ دے سکے۔ سبحان اللہ، میرے علاوہ کس کی مجال جو تمہیں ایک لقمہ دے سکے؟ نہیں دے سکتا ہے کوئی۔ کون دے گا؟ کون؟ اللہ دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم تمام کے تمام ننگے ہو، تم تمام کے تمام ننگے ہو، الا من کسوتہ، مگر جسے میں کپڑے پہنا دوں، فاستکسونی، تم مجھ سے کپڑے مانگو، اکسوکم، میں تمہیں کپڑے پہناؤں گا۔ میرے علاوہ تمہیں کوئی ایک پھٹا کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ کون دے گا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا، تم تمام کے تمام خطائیں کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، پاپ تاپ کرتے رہتے ہو، میں تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ فاستغفرونی، میرے بندو تم مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ الصمد، کون ہے وہ اللہ؟ وہی اللہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہی اللہ جو بیماروں کو شفا دیتا ہے، وہی اللہ جو مصیبتوں کو ختم کرتا ہے، وہی اللہ جس نے ہمیں صحت دی، وہی اللہ جس نے ہمیں انسان بنایا، وہی اللہ جس نے اسلام جیسا مذہب دیا، وہی اللہ جس نے قرآن جیسی کتاب دی، وہی اللہ جس نے محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا، وہ اللہ جس نے نعمتوں سے ہم اور آپ کو آراستہ کیا۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اور آپ پہچانیں۔ دوستو خالق کائنات اللہ، کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی۔ اب چلتے ہیں دوسرا نقطہ، کس کے لیے بنائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ آسمان کی بلندی ہمارے لیے، زمین بچھائی ہمارے لیے، سب کچھ، نہریں ہمارے لیے، پہاڑ
ہمارے لیے سب کچھ ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ دوستو جانوروں کو پیدا کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، فرماتا ہے میرے بندو ہم نے جانوروں کو تمہارے لیے بنایا ہے، کچھ جانوروں کو تم سواری کے کام میں لاتے ہو، کچھ جانوروں کو تم کھاتے ہو، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے جانوروں کو پیدا کیا ہے، دن بنایا ہمارے لیے، رات بنائی ہمارے لیے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو بنایا ہے روزی روٹی کمانے کے لیے۔ لوگو میرے بندو تم روزی روٹی کی تلاشی لو، کس میں؟ دن میں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو لباس بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ لوگو تم رات کو نیند لیتے ہو، آنکھوں سے تمہاری تھکان دور ہوتی ہے، آنکھیں تمہاری آرام لیتی ہیں، دن بھر کی تھکان دور ہو جائے۔ دوستو اگر رات کو ہم نیند نہ لیں، اگر آنکھیں ہماری نہ سوئیں، اگر ہم رات کو نہیں سوئیں، آنکھیں اگر ہماری بیدار رہیں، اگر اسی طریقے سے جاگتے رہیں، تو پھر ہوگا کہ دن بھر کی تھکان دور نہیں ہوگی۔ پتہ چلا نیند اللہ نے ہمارے لیے دی ہے، رات ہمارے فائدے کے لیے، سب کچھ اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے دیا ہے۔ دوستو دو چیزیں ہمارے سامنے آئی، خالق کائنات اللہ، خالق کائنات اللہ، یعنی کائنات بنائی کس نے؟ اللہ نے۔ کس کے لیے بنائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ تیسرا نقطہ تھا، میری آخری بات ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کرنی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے صرف اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرستش کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے سجدے کیے جائیں، رکوع اس کے سامنے کیا جائے، قیام اللہ کے لیے وہ، اور ہماری پیشانے جھکے تو اس اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جھکے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی اور اس کی بڑائی کی رٹ لگانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی دی ہے، کس لیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے وہ کہ کیا میری عبادت کریں۔ کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی باتیں جو سنی ہم نے، اللہ تبارک